امریکی صدر کی جانب سے جنگ جلد ختم ہونے کے اشارے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہونے لگی۔ عالمی منڈیوں میں سپلائی کے خدشات کم ہونے لگے۔ تیل کی قیمتوں کا عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں 17% کمی ریکارڈ کی گئی۔ برینٹ کروڈ $85 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ WTI کروڈ کی قیمت میں 18% تک کمی دیکھی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت آج $78 فی بیرل تک گری۔ امریکہ جنگ کے 11ویں روزی مذاکرات پر تیار۔ ٹرمپ نے کہہ دیا ایران سے مشروط بات چیت ممکن ہے، جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ بھی دے دیا۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں دعویٰ کیا تہران تو مذاکرات کے لیے بےتاب ہے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی پر اعتماد نہیں، مجھے نہیں لگتا مجتبی خامنئی سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ایران میں 2 جہتوں تک قیادت ختم کر دی، کچھ اہداف چھوڑ دیے، ضروری سمجھا تو بعد میں نشانہ بنائیں گے۔ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایران کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے حملہ آور آئے اور چلے گئے، لیکن ایران ہمیشہ قائم رہا اور رہے گا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی، خاتمہ ہم کریں گے۔ خطے میں تمام امریکی فوجی اڈے ڈھانچے میں تباہ کر دیے۔ مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ جو ملک امریکی یا اسرائیلی سفیر ملک بدر کرے گا اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات ایجنڈے پر نہیں، ماضی میں تجربہ بہت تلخ رہا، جب تک ضروری ہوا ایران جوابی حملہ کرتا رہے گا۔ انہوں نے حملے کر کے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ روسی صدر نے ایرانی صدر کے ساتھ تنازع جلد از جلد کم کرنے پر زور دیا۔ کرملن نے بتایا روسی صدر نے تنازع کے حل کے لیے حق میں اصولی موقف سے بھی آگاہ کر دیا۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر بمباری، مزید 40 افراد شہید۔ نئے سپریم لیڈر کے حق میں ریلی کے قریب بمباری، انقلاب اسکوائر پر موجود ایرانی اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ایرانی ٹی وی چینل کا اینکر بھی اپنی جگہ موجود رہا۔ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکے، گورنر اصفہان کا دفتر، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے اور قدیم محل بھی نشانہ بنے۔ مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ 1 سال کی بچی شہید۔ خمین میں اسکول اور گھروں پر حملے کیے گئے۔ آج ایران کے خلاف جاری جنگ کا شدید ترین دن ہوگا، امریکی وزیر جنگ کی دھمکی۔ پینٹاگون نے صحافیوں سے گفتگو میں پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ آج ایران کے اندر حملوں کے لیے سب سے زیادہ جنگی طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے میزائلوں کی تعداد کم ہو گئی۔ ایران تنہا رہ گیا ہے اور اسے بری طرح شکست ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے الزام لگایا کہ ایران اسکول اور اسپتالوں سے بمباری کر رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں۔ ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر بھی حملے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کے رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ، 29 سال کی خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب نے ایران کے ڈرونز حملے ناکام بنا دیے۔ کویت کے وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران نے 6 ڈرون فائر کیے جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرونز حملے ناکام بنائے۔ ایران نے 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ڈرون حملوں میں 85% کمی آ چکی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ جنگی مقاصد کے حصول میں اہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ ایران کی 50 نیول ویسلز تباہ کر چکے، دشمن کی میزائل پروڈکشن سہولت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کی میزائل سائٹ پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ پاسداران انقلاب کا وعدہ صادق 4 آپریشن کی 35ویں لہر کا آغاز۔ یا حیدر کرار کے نعرے سے کارروائی شروع۔
حیفا میں فوجی مرکز جاسوس سیٹلائٹ سے معلومات حاصل کرنے والے مرکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی فوجی اڈوں پناہ گاہوں پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب نے جاسوسی کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جاسوس ہدف بنائے گئے مقامات کی تصاویر دشمن کو بھیجتے تھے۔ صدر آصف زرداری وزیر اعظم کے مشتبہ خامنہئی کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے مشتبہ خامنہئی کو خط لکھا، پاکستانی عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنہئی اور دیگر کی شہادت پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا علی خامنہئی کی شہادت پر پاکستانی عوام کو شدید دکھ ہے، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پر امید ہوں نئے سپریم لیڈر ایران کو امن اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا مشتبہ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام، کہا امید ہے کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی اور عوام کے حالات میں بہتری آئے گی۔ خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے، ریڈ لائن عبور کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پاکستان کے دیگر ملکوں سے تعلقات کا معاملہ ریاست پر چھوڑ دیں۔ آئین تبصرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ایسی گفتگو آزادی اظہار رائے میں نہیں آتی۔ عطا تارڑ نے کہا ویوز لینے کے چکر میں بھیڑ چال چلی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک سمجھتے ہیں شاید یہ ریاست کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال سلامتی کونسل میں جاری مشاورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، اسحاق ڈار کا بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں بدلتی صورتحال اور عالمی سطح پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی وسیع تر خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور، چینی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے، استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہا، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق۔ سعودی کابینہ کی مشرق وسطی میں ایرانی حملوں کی مذمت، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے کہا شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کی میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیت کو سراہا۔ برادر اسلامی ملکوں سے یکجہتی اور تعاون کے فروغ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا افغان طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ مورا نامدار نے ایکس پر لکھا افغانستان کے لیے امریکہ کی ٹریول ایڈوائزری انتہائی خطرناک سطح پر ہے، طالبان کے دعووں کے باوجود افغانستان محفوظ نہیں، امریکی وہاں کا سفر نہ کریں، افغانستان میں موجود امریکی شہری وہاں سے نکل جائیں۔ حکومت کا کفایت شعاری اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ، جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا حکومت کی کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ اجلاس میں ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کو کرنے کا فیصلہ، حکومت کے اعلان کردہ اقدامات پر نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم نے کہا خصوصی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزارتوں ڈویژنز کو اقدامات کو بھرپور طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت، کہا بند گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجی جائیں، ورک فرام ہوم مؤثر بنانے کے لیے وزارت اپنی رپورٹ وزیر اعظم آفس بھیجے گا۔
توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاق کی طرز پر سندھ میں بھی اقدامات۔ سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے 16 سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، ضروری کلاسز آن لائن جاری رہیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند کر رہے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کے فیول میں 50% کمی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز گراؤنڈ رہے گا۔ وزراء اور ارکان نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کا گندم کو فوری طور پر ریلیز کرنے کا فیصلہ۔ 5G انٹرنیٹ سروس کے لائسنس کی نیلامی مکمل۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے بتایا 595 میگا ہرٹز میں سے 480 میگا ہرٹز براڈ بینڈ فروخت کر دیا۔ 3 کمپنیوں نے کامیاب بولیاں لگائیں۔ تمام بولیوں کی مالیت تقریباً $507 ملین رہی۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے قوم کو 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی کی مبارکباد دی۔ کہا پاکستان جلد 5G کے دور میں داخل ہو جائے گا۔ بانی کی شفا اسپتال منتقلی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس عظما خان کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ میں بھی بانی پی ٹی آئی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 12 مارچ کو سماعت کرے گا۔ حتیٰ کہ عزت کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف بانی نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے زیادہ ان کی آنکھ کے علاج کی فکر ہے۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں فوری علاج کروایا جائے۔ علیمہ خانم کا مطالبہ۔ کہا عدالتی حکم کے باوجود جیل انتظامیہ وکالت ناموں پر دستخط نہیں کروا رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ملاقاتیں ہوں یا مذاکرات، سنجیدگی ضروری ہے۔ ہماری جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردی خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کے باعث طالبان رجیم پر عالمی دباؤ میں اضافہ۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب کی طالبان رجیم پر شدید تنقید۔ فوکونگ نے کہا افغانستان میں فتنہ خوارج، پی ٹی آئی ایم، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ افغان طالبان دہشت گردی کے سنگین خطرات کو تسلیم کریں اور اپنی سرزمین سے تمام دہشت گرد عناصر کا مکمل خاتمہ کریں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ خطے کے امن کے لیے سنگین چیلنج ہے۔ بحرین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی انجینئر گرفتار۔ بحرینی حکام کے مطابق بھارتی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نیتن موہن نے بحرین کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات کی جیو اسپیشل معلومات، تصاویر اور ویڈیو اور ریکارڈنگ خفیہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی۔ ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ بھارتی جاسوس کی موساد کو فراہم کردہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے تجزیے اور ممکنہ ہدف بندی میں استعمال ہو سکتی تھیں۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بھارتی جاسوس کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں تمام جلوس نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں علماء کرام کو بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ علماء کرام کا کہنا تھا دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ ماہ سیام کے آخری اشرے میں شب قدر کی تلاش۔ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ملکوں میں کروڑوں مسلمان اعتکاف پر بیٹھ گئے۔ خواتین کے اعتکاف کے لیے گھروں میں اہتمام، محافل شبینہ بھی سجائی جا رہی ہیں۔ حفاظ کرام قیام اللیل میں قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کے 3 کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی کی پری سیریز کانفرنس۔ کہا فرحان اور معاذ اوپننگ کریں گے، شامل حسین نمبر 3 پر کھیلیں گے۔ سینئرز کو ڈراپ نہیں کیا، ورلڈ کپ کے لیے نوجوان کھلاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز آج ڈھاکہ میں شروع ہوگی۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی شاہین شاہ آفریدی اور مہدی حسن میراز کا فوٹو سیشن۔ آج ٹیم میں 44 میچز ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک رنگ جمائے گا۔ افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز کے درمیان ہوگا۔
فیصل آباد اور پشاور پہلی بار میچز کی میزبانی کریں گے. ہر ٹیم لیگ مرحلے میں 10 میچز کھیلے گی. پلے آف 28 اپریل سے شروع ہوں گے. کراچی کنگز کا پہلا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے 27 مارچ کو ہوگا. حیدرآباد کنگز میں اور راولپنڈی لیگ میں شامل ہونے والی نئی فرنچائزز ہیں. PSL 11 ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کے کپتان برقرار. کراچی کنگز نے کپتان کا اعلان کرتے ہوئے کہا، فیصلہ وارنر کی صلاحیت پر فرنچائز کی بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے.